अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। आज हम बात करेंगे बहुत से गिरबानों की। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में बहुत से गिरबान चाक की हुए, सियासी जमातों के भी, उम्मीदवारों के भी, और ख़ासकर हुक्मरान जमात खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ, जो कि वफाकी हुकूमत के ऊपर और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात पर धांधली के इल्ज़ामात लगाती रही है। अब जब खुद अपने ज़ेर हुक्मरानी इंतखाबात करवाने पड़े और बल्दियाती इंतखाबात, तो कुछ तजुर्बा उनको भी हासिल हुआ कि आखिर इंतखाबात होते कैसे हैं। शायद यही तजुर्बा था और वो इल्ज़ामात की भरमार थी जो बल्दियाती इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ पे लगे, हुकूमत पे भी और इलेक्शन कमीशन पे, जिसके बायस तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अलल ऐलान ये कहा कि वो तैयार हैं खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए। आइए देखते हैं इमरान खान ने एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या पेशकश की। हम तैयार हैं री इलेक्शन के लिए। सारी पार्टीज कहती हैं हम री इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं। दूसरी चीज, अगर ये चाहते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल पोलिंग स्टेशंस हैं उन पर री इलेक्शन करवाएं, हम उनके ऊपर री इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आप फैसला करें अगर इलेक्शन आपके ख्याल में ठीक नहीं हो। उन्होंने सुना ये बयान दिया है कि जी हमने तो कहा था कि स्टैगर किया जाए इलेक्शन, लेकिन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कहा था एक ही दिन में करवाएं। देखें, इलेक्शन कमीशन अपने जिम्मेदारी कबूल करें। आपका काम है इलेक्शन करवाना, पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का काम इलेक्शन करवाना नहीं है। ये थे तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, मगर इनके अपने ही वज़ीर आला परवेज़ खटक ने भी यही बात की, मगर एक छोटी सी शर्त के साथ। जुडिशल इंक्वायरी की जाए, मैं तैयार हूँ उसमें JIT करे या उसमें कोई भी कानूनी तरीका हो, जो अपोजिशन चाहती है हम उनके साथ हैं। हम वो सारे मिल बैठ कर रिकमेंडेशन भेज देते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप इस तरह करें, क्योंकि फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आया वो इलेक्शन को इसी तरह मानती है या इसको, इसके लिए फिर इंक्वायरीज होगी। इस तरह भी नहीं हो सकता कि कोई आंखें बंद करके ऑर्डर कर दे कि इलेक्शन ख़त्म। ये मेरे पास भी इख्तियार नहीं ना इलेक्शन की ऐसे किसी वो, जब तक इंक्वायरीज डिटेल गवाह आएंगे, सारा जब मवाद जमा होगा और साबित होगा कि इलेक्शन सही इलेक्शन नहीं था, हमें कोई परवाह नहीं, हम तो दोबारा तैयार हैं। तहरीक इंसाफ तो तैयार है दोबारा बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए, मगर जुडिशल इंक्वायरी या JIT, जैसे कि चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक ने कहा, इनके जो इत्तेहादी हैं जमात इस्लामी के, उनके सरबराह अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब ने भी एक इंटरव्यू में बल्दियाती इंतखाबात में होने वाले इलेक्शंस के दौरान अपनी कोताहियों का किसी हद तक एतराफ़ किया था। जो अरेंजमेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी है, जो तहफ़्फ़ुज़ है और जो सहूलियात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन में टॉयलेट्स होने चाहिए, हाजत के लिए पानी पीने का होना चाहिए, ये काम इलेक्शन कमीशन का था या हुकूमत का था? देखिए, जब मैं कहता हूँ कि ख़वातीन को एक मुकम्मल बापर्दा हया के साथ एक अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, तो ये एक ज़रूरत है, ये एक हकीकत है जो इस वक्त नहीं है। जब आप कहते हैं कि आप ही करते, तो मैं कहता हूँ कि हम नहीं कर सके। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के इकबाल ज़फ़र झगड़ा ने भी इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बात की। जो दावे किए जा रहे थे उस पर कुछ नज़र नहीं आया कि वो किस चीज़ पर दावा करते हैं कि इन इलेक्शन में धांधली हुई है। धांधली तो हुई है KPK के इलेक्शन में। आज मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ कि ये भी देखूं और ये आपको बताऊं कि KPK में जो कुछ हुआ है उसको आप इलेक्शन नहीं कह सकते। अवामी नेशनल पार्टी के असफंदियार वली ने कहा कि दोबारा इंतखाबात कराने की बात करना अब इतना आसान नहीं, इससे पहले कुछ शराइत हैं जो तहरीक इंसाफ को जिन पर गौर करना होगा। अच्छा, असफंदियार वली ने कहा कि पहले हुकूमत को इकरार जुर्म करना होगा और उसके बाद फिर एक निगरान हुकूमत बनानी होगी ताकि सूबाई सतह पर जो है एक निगरान हुकूमत कायम की जाए और उसके बाद फिर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। ये तो सियासी कायदीन अहम जिनके बयानात आपने सुने। आज इसी वाले से गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मोहतरमा आयशा सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अली मोहम्मद, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पीर हैदर अली शाह, रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी के। सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ ही करूँगा पीर हैदर अली शाह साहब आपसे ही, और अब ये जो पेशकश आई है इसमें तो एतराज़ नहीं होना चाहिए, मगर लगता है अवामी नेशनल पार्टी कुछ मोहतात रवैया अपना रही है इस हवाले से।
देखो जी, ये इलेक्शन तो आप पूरी दुनिया ने देख लिया कि इसमें धांधली हुई है। हुकूमत भी कहती है कि धांधली हुई है, हुकूमत के जो सिराजुल हक साहब कहते हैं वो भी हुई है, और हम सब ने खुद देख लिया कि धांधली हुई है। और धांधली ऐसी हुई है कि रिकॉर्ड मौजूद है कि वजीर, उनके वज़रा एक दूसरे को कहते हैं कि हम किस तरह करेंगे, और इसका अपना वजीर जो डे खान का था उसको हमने देख लिया। लेकिन असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ से तवक्कुआत लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि 2 साल तक वो चीखते रहे कि हुकूमत केयरटेकर गवर्नमेंट जो पहली थी उसने ये धांधली की है, ये उसमें नवाज शरीफ का इस्तीफा भी शामिल था, उसमें इलेक्शन कमीशन भी था, उसमें सुप्रीम कोर्ट, तमाम चीज़ें उसमें शामिल थी कि सब उसमें मुलव्वस है, इलेक्शन इसलिए सही नहीं हुआ। वो तो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन था, ये तो एक सूबे का इलेक्शन था। और बावजूद इसके कि अब इमरान खान साहब को और उसको बहुत तजुर्बा भी हुआ था कि यार इलेक्शन में ये धांधली होती है, ये नहीं होनी चाहिए। तो बावजूद इस तजुर्बे की इस तरह इलेक्शन जो मैं 82 से अपने इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, खासकर बल्दियाती में, ऐसा इलेक्शन मैंने देखा नहीं है। लेकिन अब इन चीज़ों से मेरे ख्याल में ये तो जो कुछ हो गया, बहुत सारी जानें भी ज़ाया गई। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि हम दोबारा इलेक्शन करेंगे। दोबारा इलेक्शन किस तरह, कौन गारंटी करेगा कि दोबारा इलेक्शन पर सही होंगे? ये तो आपने धांधली की बात की ना, बद इंतजामी की भी बड़ी संगीन बात है। मैं आपको एक हल्का सा पहले आपको एक कार्ड दिखा देते हैं, फिर अली मोहम्मद साहब आपके पास भी आएंगे। ये फाफन है, गैर सरकारी तंजीम, जो उसके मुशाहिदात हैं उसकी कुछ हाईलाइट्स हैं मैं आपको बता दूं। उनके मुशाहिदात के मुताबिक 978 में से 462 वार्ड्स की जो है इन्होंने निगरानी की है, और सियासी जमातों और उम्मीदवारों की तरफ से पोलिंग स्टेशनों के करीब इंतखाबी मुहिम की गई, कैंप्स लगाए गए। 13% पोलिंग स्टेशनों में ताख़ीर से वोटिंग का आगाज़ हुआ। इंतखाबी अमले की पोलिंग स्टेशन में ताख़ीर से आमद हुई। इंतखाबी अमले के लिए फर्नीचर भी दस्तयाब नहीं था। बहुत से पोलिंग स्टेशनों में वोटिंग के अमल में सुस्त रवि रही। एक वोटर के लिए 7 बैलेट पेपरों के हसूल और बैलेट बॉक्स में डालने के लिए 4 मिनट से ज़ायद का वक्त था। और पोलिंग के दिन 18 अजला में तशद्दुद के 81 वाक़यात और फिर 9 अजला के 19 पोलिंग स्टेशनों में कब्ज़े के वाक़यात हुए। हरीपुर में 26% पोलिंग स्टेशनों पर कब्ज़े के वाक़यात रिपोर्ट हुए। 80 पोलिंग स्टेशनों से ख़वातीन के वोट डालने पर पाबंदियों की इत्तला आई। आपने देखा अली मोहम्मद साहब, अब इतना कुछ सामने आने के बाद तो क्या ये मुतालबा कि अब जो भी इंतखाब हों के तहत होने चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा इंतखाबात होते भी हैं तो मौजूदा हुकूमत पे तो ये कोई भी एतमाद नहीं कर रहा सियासी जमातों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली बात तो ये है कि बावजूद तमाम जो मिस अप्रोप्रिएशंस की रिपोर्टें आई, पकड़ दकड़ मार दाड़ जो कैमरे ने उस दिन दिखाया, मैं समझता हूँ कि इतनी मैसिव एक्टिविटी हुई है ये मतीउल्लाह जान साहब, कि जो पिछला जनरल इलेक्शन था उसमें 124 सूबाई थे और कोई 40 कौमी असम्बली के, कुल मिला के 164 170 कर लें। 170 नशस्तों का इंतखाब था 2013 के इलेक्शन, 170। और ये कितने का था? 41,000 नशस्तें, 87,000 कैंडिडेट्स, बहुत मैसिव एक्टिविटी थी। तो मैं समझता हूँ कि उसमें ये तो होना था, इस तरह तो होना था। लेकिन ये हमारी जहन की भी अक्कासी करती है कि जिस तरीके से लोग पुरतशद्दुद तरीके से निकले और एक दूसरे के साथ। लेकिन देखें, जहाँ पे इतने मैसिव लेवल में एक्टिविटी थी, देखें ये जो आपने रिपोर्ट्स अभी शेयर की हमारे साथ फाफिन की, 100 के करीब पोलिंग स्टेशंस के मुतालिक उनकी एक रिपोर्ट है। चलें इसको मैं कहता हूँ 100 नहीं 500 करना है, ठीक है? कितने पोलिंग स्टेशंस थे आपको पता है? 978 कितने वार्ड थे, और हर वार्ड में तकरीबन 2 या 3 पोलिंग स्टेशन। आप इससे हिसाब लगा लें, 3000 से ज्यादा 11,211 पोलिंग स्टेशन, 3000 से ज्यादा उम्मीदवार। स्टेशन कौमी असेंबली में भी होते, ज्यादा नहीं हुई जी, वही जो सूबाई असेंबली में होते, कौमी असेंबली में वही पोलिंग स्टेशन इसी में थे, ज्यादा नहीं थे। 11,211 पोलिंग स्टेशन में से कोई 500 के करीब पोलिंग स्टेशन में ये बात नहीं। पोलिंग स्टेशन से आपका हुकूमत का क्या ताल्लुक है? वो तो इलेक्शन कमीशन ने मैनेज करना है। कहने का मकसद ये है कि इतनी मैसिव एक्टिविटी थी जो एक तारीख में पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। अब इसमें जो इमरान खान की बात है उसको मैं इन जक्सटापोजिशन इस तरह कहते हैं लॉ में, कि उसके साथ पैरेलल में मियाँ साहब का भी रख लें। हमने मियाँ साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि भाई आप लोगों ने मैंडेट चोरी किया। उन्होंने कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आओ एक पोलिंग स्टेशन का भी एक हल्के का नहीं कहा कि दोबारा करा के देख लो। चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है। इमरान खान, अगर हमने कोई चीज़ नहीं चोरी की, अगर मैं कहूँ मतीउल्लाह जान साहब आपके पास मेरे पैसे पड़े हुए हैं, तो आप मुझे कहेंगे आके चेक कर लो। और अगर आपके दिल में चोर है तो आप कहेंगे नहीं मैंने तो चोरी नहीं की, तुम्हारे पास क्या सबूत है? इमरान खान कहते हैं
پورا کرانا چاہتے ہو آؤ دوبارہ کرا لو, اگر کہتے ہو یہ پولنگ سٹیشن میں مسئلہ ہے وہ کرا لو, جدھر کہتے ہو وہ کراتے ہیں. سب پھر کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن فیصلہ کرے ادھر چلے اچھا جائیں. اب اس نگران سیٹ اپ والی بات کی طرف آتے ہیں. عطیہ اللہ جان صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ نگران سیٹ اپ کی بات وہ جماعت کر رہی ہے, میرا مطلب جو ہے وہ اسفندیار صاحب کی جماعت کی طرف ہے, کہ یہ وہ جماعت ہے جس کو ایک ٹائم ہم اپریشیٹ بھی کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں, کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ٹھیک ہے ہمیں نہیں مینڈیٹ ملا لیکن ہم آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. اور حاجی غلام بلور صاحب از آن ریکارڈ, جب انہوں نے جب عمران خان صاحب NA 1 سے جیتے تھے انہوں نے باقاعدہ مبارکباد دی تھی. ہم اس پہ آئیں گے, جوابی آپ اپنا موقف دیں, لیکن پہلے جو فافی نے یہ جو اتنی رپورٹ اس وقت آپ نے مبارکباد دی جیتنے کی, تو اب پرویز خٹک یعنی کہ پوری صوبائی حکومت چلی جائے. یہ فافن کا وہ گواہ ہے, فافن کا وہ ادارہ ہے جس کو آپ کی ریکویسٹ پہ بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, عدالتی کمیشن میں, اور یہ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا, میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں جو تحریک انصاف کے چیئرمین فرما رہے ہیں کہ اگر آپ پورا چاہتے ہیں پورا کر لیں, لیکن میں ایک بات یہاں پہ کروں گا, لیکن میں ایک بات کروں گا. دیکھیں جب انہوں نے ڈیمانڈ کی نا پرسوں, ان کا خیال یہ تھا کہ میاں صاحب کی طرح ہم بھی کرسی سے چمٹے رہیں گے. جب عمران خان نے مرحلہ وار کرا دو, بالکل جب مطیع اللہ جان صاحب, جب عمران خان نے یہ بات کل کر دی نا کہ دوبارہ کرا لو, پھر ان سے سٹی گم ہوگی. یہ کیا کریں نا, الیکشن کمیشن نے آپ سے کہا تھا کہ مرحلہ وار الیکشن کرائی جائے, اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اب اگر ہو یہ, کیونکہ ہونا ہی چاہیے تھا. الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ آپ کی پارٹی نے مسترد کیا ان کی یہ تجویز, یہ درست ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ایک بچے کو لے کے جائیں اور وہ اس کو دوائی دے اور بچہ کہے کہ نہیں ساری میں نے آج ہی کھانی ہے, تو کیا ڈاکٹر دے گا؟ ڈاکٹر کون ہے؟ الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے الیکشن کیسے ہونا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کریں اس کو, فوج کی نگرانی میں کریں, لیکن کم از کم 4 ڈویژن. تجویز حکومت نے مسترد کی, ہزارہ تحریک انصاف کی حکومت نے تجویز مسترد کی مرحلہ وار کی کہ نہیں؟ اس کی مجھے ڈیٹیلز کا علم نہیں, لیکن اگر انہوں نے مسترد کی بھی, اگر کی بھی فار ایگزامپل, کیونکہ جب حکومت مسترد کرتے کوئی تجویز, مجھے ایک بات بتائیں, تو یہ ایک بڑا اہم مشورہ ہوتا ہے, کیونکہ حکومت کے مشورے کے برخلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے. مجھے ایک بات بتائیں مطیع اللہ جان صاحب, اگر آپ کو میں بھی یہ ڈیمانڈ کر دوں کہ آپ جو ٹاک شو کر رہے ہیں یا 5 گھنٹے کا مسلسل کر لیں, آپ نہیں کر سکتے اس کو, آپ کو چینل الاؤ نہیں کرے گا, آپ کی ریسٹرکشنز ہیں, آپ کے ٹائم لیمٹس ہیں. آپ مجھے کہیں کہ میں نہیں کر سکتا. چیف منسٹر کا یہ جب ہم نے ڈیمانڈ کی, مطیع اللہ جان صاحب نے ایک اور بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ پرویز خٹک صاحب نے کہا ہم نے مرحلہ وار کی تجویز دی, یہ بات درست ہے؟ اس کا مجھے آپ لوگوں نے, وہ خٹک صاحب کو علم ہوگا, لیکن آپ کو علم نہیں ہے. ہم نے ایک اور ڈیمانڈ بھی کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے کہا تھا تھم امپریشن سے کرا دیں. اچھا, تھم امپریشن ویریفیکیشن کا جو سسٹم ہوتا ہے اس سے بایو میٹرک سے کرا دیں. لیکن وہ ٹائم نہیں تھا, وہ تو پھر نادرا نے کرنا تھا نا, ٹیکنالوجی نادرا نے دینی ہے. ٹیکنالوجی ہے, الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی ول نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس پہ آپ کے پاس واپس آتے ہیں, یہاں پہ اس طرح ختم کرتے ہیں کہ دیکھیں ہزارہ, سوات ریجن, پشاور اور ڈی خان ریجن میں 4 دنوں میں کرا لیں. پورے پاکستان کی فوج اور پولیس کو بھی اگر آپ منگا لیں, ایک دن میں 87,000 کینڈیڈیٹس کو کیٹر نہیں کر سکتے آپ. چلیں محترمہ عائشہ سید کے پاس جاتے ہیں. عائشہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں ایک اور بڑا الزام یہ لگا ہے کہ بہت سے حلقوں میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا گیا, ان پہ پابندی تھی ووٹ ڈالنے پہ. بلدیاتی انتخابات میں کیا صورتحال تھی, آپ کی کیا اطلاع؟ بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. مطیع اللہ جان صاحب, میں تو ذمہ دار تھی جماعت اسلامی کی طرف سے اس الیکشن پہ, اور میں چونکہ میرا تعلق سوات سے, میں سوات میں موجود تھی. اور جب الیکشن شروع ہوئے, ابھی جیسے پیر حیدر علی شاہ صاحب نے بات کی کہ مطلب نگران سیٹ اپ میں جو ہے الیکشن کا ہونا, یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ آپ یقین کریں کہ جس طرح سے پولنگ ہوئی, یہ صرف تھم امپریشن کی بات نہیں ہے جس طرح میرے بھائی علی محمد صاحب نے کہا. اس طرح سے ہوا ہے کہ جہاں خواتین پولنگ سٹیشن تھے اس پہ اس طرح سے کہ خواتین کو زبردستی لے کے جایا جا رہا تھا. تمام جو گورنمنٹ کے نمائندہ تھے, جو الیکشن کمیشن کے ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے کہ میں نے کن حدود پہ تک جانا ہے اور کہاں سے آگے نہیں جانا, آپ یقین کریں پروٹوکول اور بھرپور سیکیورٹی کے ساتھ پولنگ سٹیشن کے اندر سارے گھوم رہے تھے. تمام سوات کے تمام پارلیمنٹیرین, تمام ایم این اے, تمام جو تحریک انصاف کے ہیں. اچھا, اس کے بعد خواتین پولنگ سٹیشن پہ میرے گاؤں میں, میرے پاس والے گاؤں میں, تمام گاؤں میں. اصل میں یہ بات یہاں پہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمیں اس پی ٹی آئی سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ جو پارٹی مسلسل الیکشن میں دھاندلی کے خلاف اس طرح چیخ رہی ہے, ہمیں بہت توقعات تھی ان سے. تو اب وہاں پہ جو میں نے دیکھا 5 بجے تھے, باقاعدہ پولیس جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے ان کو اندر لے گئی
اور وہ جو باقی خواتین بھی ان کو پیچھے دھکیل دیا. اس کے ساتھ پریزائڈنگ جو آفیسر تھی خواتین, میں تو خود نہیں گئی لیکن مسلسل میں الیکشن کمشنر کے ساتھ رابطے میں رہی, ڈی سی کے ساتھ رابطے میں رہی. جہاں سے مجھے کوئی شکایت ہوئی میں نے آر اوز کو بھیجا, میں نے جو کمپلین ان کا سینٹر تھا اس سے میں مسلسل رابطے میں رہی. اور وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسر, حکومتی سطح پہ احتجاج نہیں کیا اپنے اتحادیوں کے ساتھ؟ باقاعدہ میں نے اسی وقت میڈیا کو بھی اپروچ کیا, میں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن کو بھی کیا, میں نے امیر جماعت کو بھی کیا. میں نے ہر سطح پہ اس بات کو اٹھائی کہ مجھے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ خواتین زبردستی خواتین کو لے جائے, کہ پریزائڈنگ آفیسر باقاعدہ پی ٹی آئی کے ورکر کا رول ادا کر رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پولیس کا میں آپ کو بتاؤں, پولیس جو تھی وہ باقاعدہ, ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ انتظامیہ ہے. مگر یہ اتنی بڑی دھاندلی نہیں تھی. اگر یہ اتنی بڑی دیکھیں, اگر اتنی بڑی ہوتی تو آپ لوگ اس خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں حکومت میں بیٹھنا اور بات ہے, لیکن صحیح کو صحیح غلط کو دیکھیں. نہیں, حکومت میں اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ آپ کو جن لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے آپ حکومت میں بیٹھتے ہیں. نہیں مجبوری نہیں, دیکھیں ہم اگر ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑتے ہیں جو ہر نہیں تو ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ لیتے ہیں, زیادہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. اللہ جان صاحب دیکھیں, کسی کے ساتھ بیٹھ کے ہرگز ہم ان کے کالے کو کالے اور سفید کو سفید. بالکل, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے اندر مبینہ منظم دھاندلی مجھے کہنا چاہیے یا نہیں, اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. محترمہ عائشہ سید, آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ بھی حکمران جماعت ہیں, اتحادی جماعت ہیں خیبر پختونخوا میں, اور آپ کو گھلے شکوے بھی بہت ہیں تحریک انصاف کے ساتھ. ان میں سے ایک بڑی شکایت جو تھی خواتین ووٹروں پر پابندی کے حوالے سے تھی, تو آپ اس حوالے سے کچھ اپنا مشاہدہ بیان کریں گی؟ میں تو سوات میں جب میں نے دیکھا خواتین بھرپور طریقے سے نکلی, ایک دو پولیس اسٹیشن پہ وہ خود نہیں نکلی, اور اس طرح میں نے کہیں پہ نہیں دیکھا کہ کسی کو پابند کیا کسی طرف سے بھی. لیکن جو جہاں سے دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ہم نے جو تمام پولنگ اسٹیشن دیکھے وہاں پہ خواتین کی پولنگ اسٹیشن پہ, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پولنگ ایجنٹ جو تھی منگورا میں باقاعدہ پی ٹی آئی کے ورکر کا رول ادا کر رہی تھی. خواتین کو زبردستی, میں نے فوٹیج بھی میرے ساتھ ہے ان کی, وہ زبردستی خواتین کو لے جا کے ٹھپے لگوا رہی تھی. تو الیکشن کمیشن کا کیا رول تھا؟ الیکشن کمیشن کا رول الیکشن کمیشن تو تحریک انصاف کا رول نہیں ہے. ہاں بالکل, دیکھیں نہیں, اس میں تحریک انصاف کا رول ہے, انتظامیہ ان کے ساتھ ہے. الیکشن کمیشن کا رول, الیکشن کمشنر سوات جو تھا بھرپور طریقے سے تعاون کر رہا تھا. ہر جیسے ہی میں نے فون کیا 2 منٹ میں وہاں تک ان کی اپروچ آر او کو بھیجا. لیکن کچھ جگہوں پہ آر اوز جو تھے وہ ملوث تھے. وہ ملوث ہے, جیسے قبل کے سائٹ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پی ٹی آئی کا ورکر جو ہوتا ہے پولنگ بوتھ کے اندر ہی سارے گھوم رہے تھے, پھر رہے تھے بمائے پارلیمنٹیرین. اچھا, اس میں کیا ہوا کہ جب میں نے فون کیا ہے کہ تینوں پولنگ بوتھ پہ جو ہے سارے اندر گھوم رہے, آپ فوراً ان کو آئیں اور ذرا دیکھیں. آر او نے جیسے میں نے فون کیا الیکشن کمشنر کو, آر او ملا ہوا تھا, فوراً سارا پی ٹی آئی کا ورکر باہر چلا گیا. اچھا, اس کے ساتھ جو ہے برشیر پلم اور جورا, وہاں پہ جب ووٹ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو تمام جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو مار کر ان کو باہر کر کے کاؤنٹنگ اکیلے کی گئی. یہ ایک پولنگ اسٹیشن کا 2 پولنگ اسٹیشن. اچھا, آپ نے جماعت اسلامی نے ان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کتنی تحریری شکایات درج کرائی؟ میں نے تحریری شکایت اسی وقت فوراً میں نے اپنے پورے صوبے سے اندازن کتنی تقریباً میں نے تحریری شکایتیں تو 4-5 جمع کرائی ہیں. لیکن نہیں, آپ نے نہیں, پوری آپ کی جماعت کی نہیں, جماعت نے تو جتنی, اس کی مجھے صحیح فگر نہیں معلوم کہ کتنی جمع کرائی ہیں. لیکن جو الیکشن کمیشن کا تھوڑا سا رول میں نوشہرہ میں آپ کو بتاؤں کہ نوشہرہ میں باقاعدہ 5 پولنگ اسٹیشن پر ترازو کا نشانی نہیں ڈالا ہوا تھا. دیکھیں مطلب یہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے, بیلٹ پیپر مطلب مسلسل اس سے رابطہ, یہ تو الیکشن کمیشن کی غلطی ہے نا. تو انتخابات میں الیکشن کمیشن کی بھی کمزوریاں تھی اور حکومت کی کمزوریاں. چل پیر صاحب آپ بتائیں, اب یہ دونوں حکمران جماعت, ہم آتے ہیں آپ کی طرف, یہ دونوں حکمران جماعت کے لوگ ہیں. اب یہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام تو لگا رہے ہیں, یہ نہیں لگا رہے کیونکہ یہ تو میں بھی الزام نہیں لگا رہی, جو حقائق ہیں آپ کے خیال میں کیا, جب آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ملوث تھی اس میں, تو آپ کیا جماعت اسلامی کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟
نہیں جی ہم کسی کو الزام نہیں لگاتے, ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو عمران خان صاحب خود کرتے تھے. عمران خان صاحب کی سب سے بڑی جو وہ جس بات پہ سب سے زیادہ ناز کرتے تھے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ بالکل ابھی ٹھیک ہو گئی, وہ روایتی پولیس نہیں رہی, وہ اس پہ کوئی کسی کا پریشر نہیں رہا. اور رات کو میں ناصر خان درانی کا بیان سن رہا تھا کہ ہم وہی روایتی پولیس ہے جو 302 کا, دیکھو 302 دفعہ اگر درخت بھی لگایا جائے تو سوکھ جاتا ہے. ایسے آدمی پہ 302 کا دفعہ لگا دیا گیا جو پولیس کا ہراول دستک سمجھا جاتا تھا. جہاں پولیس نہیں پہنچی ہوتی تھی ہمارا افتخار حسین ادھر پہنچ جاتا تھا. ایسے آدمی پہ ہتھکڑیاں ڈالی گئی اور اس پہ 302 دفعہ 302, حالانکہ اس کے ورثاء نے ایسا کوئی نہیں کیا. تو یہ ہمارا پولیس ہے جس پہ سب سے زیادہ تحریک انصاف ناز کرتی تھی. اب تحریک انصاف کی دوسری بات کہ یہی کہتی تھی کہ اس سال الیکشن ہوگی کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں ہم پیش ہوں گے, ہم تمام وہ ثبوت پیش کریں گے جس پہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس طرح ایک جوڈیشل کمیشن ادھر بنایا جائے. ادھر تو کوئی دھاندلی ثابت ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن ادھر تو ہم نے وزراء کے بیان بھی سنے. مراد سعید کا بیان آپ نے سنا, ترقی کا بیان آپ نے سنا, آپ نے امین گنڈاپور کا. یہاں تو منظم دھاندلی ہوئی ہے. منظم دھاندلی ہے. میں آپ سے بھی وہی سوال دہراؤں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے کتنی تحریری درخواستیں الیکشن کو؟ ہر یونین کونسل سے ہم نے اپنا تقریباً جتنے بھی یونین کونسل ہیں, میں تو اپنی 2 ضلعوں کی بات چونکہ میں ادھر ہر یونین ایسا یونین کونسل بھی ہے جی کہ ایک پورا گاؤں ادھر ہے, 8 پولنگ اسٹیشن ادھر ہے, 8 پولنگ اسٹیشن ادھر ہے. اس پولنگ اسٹیشن میں تحریک انصاف کا بندہ پاس ہو رہا ہے تو اس کا گنا بھی نہیں گیا, اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس کا اعلان کر دیا گیا کہ اور یہ بکسے جو ہے اٹھا کے پھینک دیے گئے. ابھی لوگوں کے ساتھ وہ بکسے ہمارے لوگوں نے پھر پولیس کے حوالے کر دی جو پڑے تھے باہر, اس کے پولنگ اسٹیشن سے باہر پڑے تھے. کیونکہ پھینکے ہوئے بکسے آپ نے اٹھائے تھے؟ نہیں ایف آئی آر ہوا ہے, اس میں ایف آئی آر ہوا ہے, اس میں باقاعدہ ایف آئی آر ہوا ہے. پولیس نے ایف آئی آر کیا کہ یہ بکسے اٹھا کے باہر پھینک دی گئے اور جو 4 پولنگ اسٹیشن اس پہ ریزلٹ وہ نہیں کر سکتے تھے تو دوبارہ اتنا آسان دوبارہ کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے تھے؟ نہیں اتنا آسان کام تو نہیں ہے جی. دیکھو ہم غریب لوگ ہیں, الیکشن میں کتنے خرچے ہوتے ہیں, یہ تو ایسی بات نہیں ہے یار. میں جب الیکشن کرتا ہوں یار علی محمد بھائی آپ کے کتنے خرچے ہوئے, یہ تو آسان بات نہیں ہے. آپ کی پارٹی کا کتنا خرچہ ہوا اس الیکشن؟ نہیں ہر آدمی کا ہوتا ہے جی. اگر آپ پوری پارٹی کا کتنا پارٹی کا, اس میں تو پارٹی کا خرچہ نہیں ہوتا, اس میں تو امیدوار کا خرچہ ہوتا ہے جی. پارٹی کا کبھی خرچہ نہیں, کبھی بھی ہمارے پارٹی نے کبھی بھی کسی کا مدد نہیں. خرچہ ہوتا ہے آپ کی پارٹی کے ایک امیدوار کا اندازاً ایوریج کتنا خرچہ ہوگا؟ کم از کم 10 لاکھ تو ہوتا ہوگا. پارٹی پہ کتنا کرتے ہیں؟ نہیں آپ بتا دیں, آپ بتا دینا. آپ یہ ڈیمانڈ تو آپ بہت سے پارٹی کا کتنا خرچہ ہوگا؟ اب مجھے اس کا نہیں معلوم. اسفندیار والی خان نے جو بات کی ہے نا, دونوں طرف سے کافی سوالات. عمران خان کی بات ہے کہ وہ الیکشن کمیشن نے الیکشن اچھا نہیں کرایا تھا تو عمران خان نے کہا کہ نواز شریف استعفیٰ دے. حالانکہ وہ اس گورنمنٹ کا حصہ بھی نہیں تھے, وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ. میں واپس آپ پہ آؤں گا. میری بات بھی ساتھ علی محمد صاحب کو میں ہی بتا رہی ہوں. کافی سوالات. اچھا اصل میں نا متی اللہ صاحب KPK کا ہمارا ایک کلچر ہے, ایک اخلاق تھا. میں نے اتنے الیکشن لڑے, اتنے الیکشن میں حصہ لیا, لیکن جو تمام ضابطۂ اخلاق کو پار کر کے جس بدتمیزی سے جس طرح سے یہ ورکر اٹھائے نا, تو بہت ایک دکھ ہو رہا تھا کہ پٹھان جو ہمارا ایک کلچر تھا, ہماری ایک پہچان تھی, ہمارا ایک ادب تھا, ایک احترام تھا, لیکن وہ تمام چیزیں پار کر کے صرف یہ سوچ کہ بس ہمارا کینڈیڈیٹ جیت جائے. یہ بڑی افسوسناک صورت ہے. جی علی محمد صاحب آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں تحریک انصاف کا کیا موقف ہے کہ ان انتخابات میں جو بد انتظامی ہوئی, جو دھاندلی ہوئی, اس کا کون ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں؟ میں جواب دے دوں ذرا تسلی سے سنیے, کافی دیر سے میں سن رہا ہوں. جواب دے دے تو پروگرام پہ آپ ہی کر رہے جی. نہیں جواب تو آپ سوال کے بعد جواب. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میری بہن ہے, انہوں نے سوالات اٹھائے سوات کی طرف سے, تو مجھے یہ آج صحیح معنی میں وہ شعر یاد آیا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات. یہ بھی یہی شعر پڑھ رہی ہے. میں جہاں یہ مجھے سوات کے MPs کی بات کر رہی ہیں, کاش میرا بھی کوئی ذکر کر دے کہ میں ایز این MNA 2 گھنٹے میں ووٹ ڈالنے کے لیے قطار میں کھڑا ہوا. میں نے کوئی VIP پروٹوکول نہیں دیا. 2 گھنٹے پولنگ اسٹیشن کے اندر کھڑے رہے, لائن میں کھڑے رہے, لائن میں, کیونکہ قطار کافی لمبی تھی. اور ووٹ ڈالنے کے بعد سیدھا اپنے حجرے گیا ہوں
किसी पोलिंग स्टेशन का दौरा नहीं किया, ना मुझे करना चाहिए, ना मैंने करना था। अपने जनरल इलेक्शन में भी अपना वोट डाल के मैं सीधा अपने हुजरे में आराम से बैठ गया। मैं कहा अल्लाह का काम है, अब आगे जो होगा, क्योंकि मैंने जो करना था वो इलेक्शन से पहले करना था अपने इलेक्शन में। इस इलेक्शन में जब से ECP की पाबंदी थी, मैंने जलसा नहीं किया। जब इमरान खान मर्दान आए उसके बाद मैंने एक दो जलसे अमीन गंडापुर साहब ठीक को है। थोड़ी समझा देते अब मुझे एक सवाल का मुझे समझ नहीं आई। देखें, जहाँ तक मैडम आयशा की बात है, मैं इनको तो बिल्कुल डाउट नहीं करता, ये बात जब भी करती हैं सच्ची करती हैं। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि ये जो अगर सवात के हमारे MP इतना खुला ही सब कुछ कर रहे थे, ये हारे क्यों फिर सवात को? सारा हार गए कि अपने खिलाफ धांधली की उन्होंने। दूसरी बात ये है कि ये अजब धांधली थी। देखें मतीउल्लाह जान साहब, इनके सवाल का भी मैं जवाब दूंगा कि जो मुनज़्ज़म धांधली की बात होती है, यानी कि हमने उस इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मुनज़्ज़म धांधली कर ली, जिसके खिलाफ हमने लॉन्ग मार्च किया, जिसके खिलाफ हमने 126 दिन धरना किया, और जिसके खिलाफ हम जुडिशल कमीशन में हैं। तो क्या वो इतने अच्छे हो गए कि इमरान खान के साथ मिलके या परवेज़ खान के साथ मिलके वो हमने मिलके वो कर लिया? और ये अजीब धांधली हमने की। हम बड़े होशियार धांधली करने वाले लोग हैं। हम ऐसे होशियार हैं कि हमारे मिनिस्टर्स ने इतनी ज्यादा धांधली कर ली कि अपने घर के जो उनके यूसीस थे वो हार गए। यानी कि स्पीकर साहब देख लें, हमारे मिनिस्टर साहब मर्दान में, मेरा अपना देख लें, और जो हमारे अपना शहराम खान तरकई साहब हैं उनका देख लें, तो अपने खिलाफ धांधली की हमने। अच्छा, उसके साथ एक और बात देखें, धांधली करते इसलिए सर, कि पूरी पोजीशन कमजोर और होती है उसके यार। साथ- अली सर, मोहम्मद भाई, मैं- क्या मुझे बात है? बोलने दें, जब मैं खामोश पोजीशन था। कमजोर मुझे हो- बोलने दें, नहीं, जब मैं पोजीशन खामोश- कमजोर सर, हो तो सुन धांधली लेना। करोगे ना। सर, सुन लेना। अगर आपको इलेक्शन सर नहीं कमीशन मतीउल्लाह जान, पे- अगर किसी को पता हो कि मैं जीत रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन तो इनका मुल्ज़म है, मेरी उसके बात साथ तो सुन कैसे लेना। नहीं सर, हो तो मेरी बात तो सुन लेना। एक दिन पहले आपके वजीर आला कहते थे कि हैदर मैंने साहब- ऐसे इंतजाम किए कि इंशाल्लाह हैदर ताला साहब ऐसा ना अब करें। लोग याद रखेंगे। आपका वजीर आला के बयान नहीं, ये धांधली की बात नहीं कर रहे थे वो। नहीं, धांधली तो मेरी वो बात लोग तो सुन करते हैं लेना। जो हार रहे होते हैं ना। अगर मुझे जवाब- पता हो कि मैं चले। जीत रहा हूँ तो मैं क्यों धांधली चलिए करूंगा मैं यार? आपकी तरफ आऊँ। मैं अली मोहम्मद अच्छा, साहब की बात हम- सुनकर अच्छा, फिर एक बात मिनट करूंगी। मैडम, एक मिनट। और हम इतने ज्यादा जालिम हैं, PTI वाले इतने ज्यादा जालिम हैं कि हमने इतना जुल्म किया कि अपने ही वर्कर्स को मार दिया। इन्हीं के देखें, जब पंजाब की हुकूमत जो उनके जो गुल्लू जुल्म करते हैं, तो उसमें नून लीग का तो अल्लाह ना करे, लेकिन कोई शहीद होता है अल्लाह ना करे, क्योंकि वो हम लोग ही मारे जाते हैं ना पंजाब में। सिंध में जब पीपल्स पार्टी उनके गुल्लू निकलते हैं तो हमें ही कुट पड़ती है। मतलब हमारा इमरान इस्माइल बेचारा उधर गया 9-0 वो बच्चों के साथ मैच खेलने, अब उसके ही बैट उठा के उसकी गाड़ी का भी सत्यानाश कर दिया, उधर भी हमें कुट पड़ी। अच्छा, अपने हुकूमत में हम इतने जालिम हैं कि हमने नौशहरे में जाके अपने खुदा न खास्ता अपने कारकुन को मार दिया। एबटाबाद में हमारे ही कारकुन शहीद हो रहे हैं यार। हम मतलब है कि वो पश्तो में एक जरूरी मसला है। दोनों जो मेरे दोस्त हैं वो पश्तो समझते हैं। आप अगर हुकूमत में रह के अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, जरूरी मसला है कि मड़म शुम और पड़म शुम। देखें, नहीं सुने मेरी बात, आप हुकूमत में हो के आप तरीके इंसाफ नहीं, आप हुकूमत हैं, आप अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, और अपने कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी के बाद आप इसको एक दलील बना रहे हैं अपनी मासूमियत की। आप तस्लीम नहीं कर रहे कि आप नाकाम हुए हैं। इसमें दो बातें मैडम, एक मिनट। IGKPK का बयान ऑन रिकॉर्ड है। इसमें एक बात तो मैं आपको अपनी बता दूं कि इनायतुल्लाह साहब जो इनके मिनिस्टर हैं, जिनके नीचे इलेक्शन हुआ, अभी कुछ देर पहले मैं एक प्रोग्राम में था, उन्होंने ये बात की कि स्पोरेडिक कहीं इक्का दुक्का जगहों से जो वाकयात हुए नहीं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी के जो उनके अमीर हैं पेशावर रीजन के, उन्होंने भी ये शिकायत कुछ की है। तो उन्होंने कहा कि हम एज गवर्नमेंट वो कह रहे इसको एज अ कोलिशन पार्टनर ओन नहीं करते, जो स्पोरेडिक वहाँ पे जो वाकयात हुए हैं जमात इस्लामी के लोकल चैप्टर्स ने। लेकिन जहां तक सिराज साहब का उनकी हुकूमत हमारी कोलिशन पार्टनर्स का ताल्लुक है, तो उस पर उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि वी स्टैंड फर्म विद PTI, और वो बिल्कुल एक छोटी ब्रेक लेते हैं, एक छोटी ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू जारी रखेंगे। वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अपना गिरबान में बल्दियाती इंतखाबात जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए उसके हवाले से गुफ्तगू जारी है। मोहतरमा आयशा, अली मोहम्मद साहब ने एक अहम पॉइंट उठाया है, सवात में बकौल आपके धांधली हुई, मगर आप जी अली मोहम्मद साहब मेरे बहुत अच्छे कुलीग हैं, भाई, मेरे बिल्कुल भाई की तरह हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई इनके बात पे कि ये लाइन में खड़े थे 2 घंटे और ये वोट के लिए गए। हमारे सवात में ये हुआ कि बाकायदा वो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने तकरीर की कि हुकूमत हमारी है, वज़ीर आला हमारा है, इंतज़ामिया हमारी है, पुलिस हमारी है। मैं हैरान हूँ कि लोग खड़े क्यों हैं, ये कैंडिडेट खड़े क्यों हैं इलेक्शन के लिए। फंड मेरे हाथ में, अगर इतना फंड है, अगर मुझे किसी ने वोट नहीं दिया तो मैं फंड वापस कर लूंगा। देखिए हारे क्यों हैं, कारकर्दगी ऐसी थी कि हार गए। लेकिन जितनी भाग दौड़ उन्होंने की कि जो हर बार पोलिंग एजेंट्स को ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर
اور MLA کو تو ہم بھی سارا سب کہہ رہے تھے کہ اتنی اچھا جہاں ہار گئے وہاں کارکردگی خراب تھی اور جہاں جیت گئے وہاں دھاندلی ہوئی؟ نہیں، ہار گئے جہاں وہاں بھرپور طریقے سے دیکھے دھاندلی. میں بے ضابطگیوں کی بات کر رہی ہوں جو میں نے دیکھی. میں نے تو دھاندلی وہاں پہ جو 4 پولنگ بوتھ جو پولنگ باکس اٹھانے تھے کاٹ گئے، لیکن نہیں، ایک چیز میری پوری بات سنیں. مطیع اللہ صاحب میری بات سنیں. اچھا نہیں میری بات سنیں. ہاں مطلب وہاں پہ لوگ تیار تھے کہیں پہ تیار نہیں تھے ووٹ. دیکھیں میں بھی ایک پارٹی میں ہوں، میں ان کے لیے کنونسنگ کرتی ہوں، کوئی مجھے ووٹ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے کوئی نہیں. لیکن یہ زبردستی ٹھپے لگوانا، یہ زبردستی ووٹ لینا، پریزائڈنگ کو اپنا غلام بنا لینا، تو الیکشن کمیشن کریں گے. میں اس پہ بات کر رہی ہوں. ایک غیر جانبدار مبصر آپ کے پاس آپ کی بات شارٹ نہیں شارٹ ہی ہوگی. بہن نے بات کی کہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا. اسی سوات میں کچھ مہینے پہلے ANP سے آئے ہوئے حیدر صاحب ہماری پارٹی میں شامل ہوئے. حیدر صاحب کا الیکشن ہوا، ہائی پروفائل الیکشن ہوا، سب نے کنٹیسٹ کیا، اور پھر ہم کیوں جیت گئے؟ ٹھیک ہے 2013 نہیں ابھی بائی الیکشن جو ہوگا وہ ہم جیت گئے. چلیں ٹھیک ہے، ہم واپس آئیں گے. ہمارے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سرور باری ہیں جو کہ رکن ہیں فافن کے بورڈ کے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک. ایک غیر سرکاری تنظیم ہے اور یہ غیر سرکاری تنظیم اس عدالتی کمیشن میں بھی پیش ہوئی ہے مختلف شواہد کے ساتھ جو 2013 میں مبینہ انتخابی دھاندلی کے حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے. سرور باری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مختصراً کیا یہ عوام کو بتانا چاہیں گے کہ کیا اتنی بڑی لیول پہ بد انتظامی اور دھاندلی ہوئی ہے کہ یہاں پہ عوام کا مینڈیٹ چوری سمجھا جائے اور یہاں پہ دوبارہ بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فافن نے تقریباً 987 جو ہے وہ الیکشن آبزرورز ڈپلوائے کیے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے 43 کے لگ بھگ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے اور یہ 1000 کے لگ بھگ الیکشن کے دوران پولنگ کے دوران. اور اس کی بنیاد پر ہم نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے کچھ آپ نے سیلینٹ فیچرز ابھی سکرین پہ دکھائے بھی ہیں، اس لیے میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو بڑا جھگڑا ہو رہا ہے یہ ہے کہ جناب تقریباً تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں گڑبڑ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کنٹروورشل ہو چکے ہیں، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پر یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ جو گڑبڑ کی گئی ہے وہ کس نے کی ہے اور کیا اس سے جو الیکشن کے نتائج ہیں ان پر کچھ اثر پڑا ہے یا نہیں پڑا. باری صاحب آپ دوسری جماعتوں کا حوالہ تو دے رہے ہیں، میں آپ کی رائے، آپ کے تنظیم کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس سطح کی گڑبڑ ہوئی ہے، اور آپ کی رائے میں اس کے ذمہ دار الیکشن کمیشن تھا یا صوبائی حکومت؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومت دونوں برابر کی ذمہ دار ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن کے انتظامات ہیں اور پولنگ اسٹیشنز کے 200 میٹر کے احاطے میں اور ریڈیس کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر آتی ہے، اور اگر کوئی گڑبڑ اس 200 میٹر کے باہر ہوئی ہے تو وہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. اب یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ جن جن جگہوں پر گڑبڑ ہوئی ہے جہاں پر یہ 25 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں، وہ ان 200 میٹر کے احاطے میں مارے گئے ہیں یا وہ باہر مارے گئے ہیں. دوسری بات جو الیکشن کے حوالے سے ہے تو یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اگر پولنگ اسٹیشنز کے اندر، پولنگ بوتھس کے اندر گڑبڑ جو بھی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر آئے گی. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اس میں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس کو اتنا لاجانی بحث میں ڈال دیا گیا ہے ہماری سیاسی قیادت نے کہ جو اصلیت ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے. ٹھیک، اور اصلیت آپ کے خیال میں کیا ہے اگر ون لائنر ہو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ الیکشن کمیشن کی فیلئر ہے کہ انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا کہ جو ہے وہ صرف 33,000 پولنگ بوتھ بنائے گئے، اور ان پولنگ بوتھ میں ایک پولنگ بوتھ پہ 100 سے زیادہ ووٹ نہیں بھگتائے جا سکتے تھے. اور اس طرح کیونکہ 7 بیلٹ پیپر آپ نے دینے ہیں، ان کو ایشو کرنا ہے اور ان کو سٹیمپ کرنے پہ کم از کم 9 سے 10 منٹ لگ رہے تھے. میں خود پشاور اور میدان میں نے بہت ساری جگہوں پہ جا کے دیکھا. ٹھیک، اگر یہ الیکشن کمیشن کی باری صاحب غلطی ہے تو الیکشن کمیشن کی غلطی کی سزا ان ہزاروں لاکھوں ووٹروں کو کیوں دی جائے جنہوں نے گھنٹوں قطار میں کھڑے ہو کے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے؟
میرا صرف یہی پوائنٹ ہے کہ جو 33,000 اگر آپ نے پولنگ بوتھ بنائے ہیں اور اگر وہاں صرف 100 آدمی ووٹ ڈال سکتا ہے جبکہ وہاں رجسٹرڈ لوگوں کی تعداد 400-500 ہے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر، لیکن یہ صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ چیزیں واپس میں کرتے، اور خاص طور پر جو بلدیات کے منسٹر ہیں ان کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ اتنی زیادہ بدامنی ہوئی اور پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی اتنی گڑبڑ رہی، تو آپ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ ہے جس سے پتہ چلے کہ پریزائڈنگ افسروں نے اپنے اختیارات کتنے استعمال کیے جو ان کو دیے گئے تھے، اور کتنے افراد جو ہیں گرفتار ہوئے، کتنوں کو جرمانہ ہوا، قید ہوئی، کوئی ایسا ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ یہ دیکھیے ہم جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ آپ نے ابھی آپ نے دکھائی ہیں، ان کو میں نہیں دہرانا چاہتا ہوں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پورا جو ریکارڈ ہے اس کو اکٹھا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے اس سے کوئی ہم نہیں چھوڑ سکتے، ابزالو نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن، چلیں ٹھیک، کیونکہ جو ارینجمنٹ تھے وہ صرف 23% ٹرن آؤٹ کے لیے کیے گئے تھے۔ چلیں ٹھیک، بہت شکریہ سرور باری رکن بورڈ فافن کے۔ علی محمد صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا مختصراً پیر صاحب کے پاس جانے سے پہلے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ چلیں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیا خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی کوئی ایسے محکمانہ انکوائری شروع کروائی ہے کہ کیا کیا واقعات ہوئے اور اس پہ کیا ایکشن آپ کی حکومت لے رہی ہے؟ جو چیزیں حکومت کے دائرہ کار میں اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں حکومت اس میں جو اپنی ایکشن لے گی اس میں تو دو طرح کے کام ہو سکتے ہیں، بلکہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جس طرح سرور صاحب نے بڑی وہ ایگزیکٹ آپ کو پن پوائنٹ کیا جو انہوں نے لائبلٹیز لے کی، میں سمجھتا ہوں ایک یہ بات اگر ہم کریں کہ بالکل ہی ہم ایبزاربڈ، میں تو اس بات کو میں تو نہیں اس کو بائی کرتا۔ رسپانسبلٹی ہمارے خیال میں الیکشن کمیشن کی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، میں اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کرتا۔ ہماری بھی رسپانسبلٹی ایز اے پروونشل گورنمنٹ تھی، لیکن مانومنٹل ٹاسک تھا جو میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ 87,000 پلاننگ کے اندر دیکھیں حکومت کا بھی بڑا کام ہوتا ہے۔ جب الیکشن کمیشن یہ پلان کر رہا تھا کہ کتنے مرحلے میں کرانا چاہیے، آپ کہتے ہیں آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کی حکومت جو ہے اس نے ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈیمانڈ ہے نہیں، یہ ذمہ داری کی بات ابھی کر رہے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ تھی کہ اس کو کیٹیگرائز کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اس کو ریفیوٹ کیا۔ پرویز خان خٹک صاحب فرماتے ہیں، چیف منسٹر ہے نا، میں تو چیف منسٹر نہیں، وہ فرماتے ہیں کس پہ یقین کریں؟ چیف منسٹر پہ میں تو چیف منسٹر پہ کروں گا اپنے، میں کیوں الیکشن کمیشن پہ کروں جس سے ہمارا ٹسل چل رہا ہے۔ لیکن ایک منٹ، آپ نے رسپانسبلٹیز کی بات کی، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں، وہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو یہ الیکشن ہوا اور جو 2013 کا تھا، اس میں فرق کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہو، دیکھیں اس میں اور اس داندلی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ یہاں پہ جس نے بھی کی، دونوں داندلی ہوئی ہیں لیکن فرق ہے سر جی، یہاں پہ جس نے بھی کی، یہاں جو کچھ ہوا، جس نے ٹھپے لگائے، جس نے بھی لگائے، برا کیا، اگر پی ٹی آئی سے کسی نے کیا، میں میڈم کو کہتا ہوں اس کی بنیادی رکنیت میں ختم کرواؤں گا عمران خان سے۔ لیکن ایک بات، آپ یہ مانتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے بلدیاتی انتخابات میں؟ میں عرض کر رہا ہوں اس ہوئی ہے نا سر جی، سب جب سب کہہ رہے ہیں تو ہوئی ہے۔ ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا ہے، ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ میری بات تو سن لینا، نہیں اگر بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی ہوئی، آپ استعفے دے رہے ہیں، سن لینا، اس میں جو دھاندلی ہوئی، جو ٹھپے پڑے، جو لڑائیاں ہوئی، یہاں کی ایل بی کی جو دھاندلی تھی وہ دن کی روشنی کی تھی، جو جنرل الیکشن 2013 کی تھی وہ رات کے اندھیرے کی تھی، وہ آر اوز کی تھی، اور یہ پریزائڈنگ تھوڑا سا ٹائم ہونے دے دیں۔ جی پیر صاحب، آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے اور کس کو سزا ملنی چاہیے؟ نہیں، یہ جی علی محمد صاحب کو پتہ ہے 2 سال میں ان لوگوں نے اتنے افتتاح نہیں کیے تھے جو کہ 30 دن کے اندر ان لوگوں نے افتتاح کیا۔ تقریباً تمام وزراء کو نوٹس میں دے، میرے پاس فنڈ ہی نہیں، تمام وزراء کو نوٹس میں دے، الیکشن کمیشن وزیر افتتاح کرے گا نا، سینیٹر نے تو انکوائری ہو جائے تو پتہ سینیٹر نے تو آگے نہیں کر دی۔ بہت شکریہ، میں نے ایک اینٹ نہیں لگائی، میرے پاس 1 روپے فنڈ نہیں۔ اور محترمہ عائشہ سید، ٹائم ہمارے پاس بالکل کم ہے، یقیناً اس معاملے میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے یا الیکشن کمیشن کی؟ جب یہ تحقیقات ہوں گی تو اس کے بعد ہی کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ کیا یہ انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے یا ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔